رہی ہے، یعنی رب کو بھی یہ گوارا نہیں کہ میرے حبیب کی مرضی کے خلاف ہو جائے۔ نبی کو خیال نماز کی حالت میں آ جائے کہ قبلہ یہ ہو جاتا تو رب کہتا پھر دیر مت کرو، ابھی کر ہی لو۔ اس لیے حبیب جو تیری مرضی ہے وہی تیرے حبیب کی مرضی ہے، جو تیری مرضی ہے وہی تیرے خدا کی مرضی ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، ان کا کلام تو رب کا فرمان ہوتا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے پھر ارشاد فرمایا با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ اس لیے میرے بھائیوں آقا کی عظمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ہم الحمدللہ سمجھتے ہیں، مگر افسوس ان لوگوں پر ہوتا ہے جو نبی کونین کی یہ ساری عظمتیں دیکھنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے بعد بھی ان کی بات عقلوں میں نہیں آتی کہ نبی کا مقام کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ نبی کو اپنی طرح کہہ دینا، میں نے کہا مصطفیٰ تھوک دے، تھوک دے۔ اور سنو اور تو اور وہ بات جو میں نے بتائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام بنی، اگر آپ کوئی کرتا پہنے اور آپ کو پسینہ آئے یا نہ آئے، آپ نے اگر چند دن کرتا پہن لیا، کوئی پیراہن پہن لیا، تو اس میں ضرور اسمیل آنے لگے گی، بدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ اور اگر وہی شخص جو کہتا ہے نبی ہماری طرح، تو میں نے کہا تو بھی 2-3 دن کرتا پہن کر اپنی گھر والی کے منہ پہ ڈال دینا، تو شاید جھاڑو سے تیری خبر لے گی، وہ کہے گی اندھا ہو گیا، تمیز نہیں آیا تجھے، بے وقوف بے غیرت، اپنے جسم کا اڑتا سڑا ہوا کرتا میرے چہرے پر ڈال رہا ہے۔ میں نے کہا جو تیری کمائی کھاتی ہے وہ تیرے کرتے کو اپنے چہرے پر ڈلوانا برداشت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرا بدبودار پسینہ ہے، یہ تیرے جسم کا بدبودار پہنا ہوا کرتا ہے۔ میں نے کہا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا پہنا ہوا کرتا تھا، جسے یعقوب کے چہرے پر ڈال کر بینائی واپس آ جاتی ہے، تو یوسف کا جب یہ حال ہے تو مصطفیٰ کے پسینے کا عالم کتنا افضل و اعلیٰ ہے۔ مصطفیٰ کا پسینہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ حضرات محترم، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس کی والدہ ہیں، سرکار ہے گرمی کے ایام ہے، مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، نبی یہ کونین کے جس میں ابدت پر ایک چادر پڑی ہے، پسینہ مصطفیٰ کو آ رہا ہے، پورا ماحول خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے جھوم کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا پسینہ پورے ماحول کو معطر کیے ہے۔ حضرت ام سلیم آتی ہیں اور نبی کونین کے جسم سے پسینے کو اکٹھا کر کے شیشی میں جمع کر رہی ہیں۔ آقا نے فرمایا ما فعل، اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں۔ نبی نے فرمایا اس کا کیا کرو گی؟ کہتی ہے سرکار جب ہم میں سے کسی کی شادی ہوتی ہے تو ہم دلہن کو خوشبو کی جگہ آپ کا پسینہ لگاتے ہیں، اس لیے دنیا کے اندر کوئی خوشبو ایسی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے پسینے کی طرح ہو سکے۔ حضرات محترم، پسینے کی بات آئی ہے تو ایک اور روایت یاد آ گئی، سرکار کے ایک صحابی ہیں جن کا نکاح ہوا، شادی ہوئی تو ایک ایسی عورت سے ہوئی جسے خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، اور مدینے کی بڑی بڑی مہنگی مارکیٹوں سے خوشبو لیا کرتی تھی اور خرید کر لگاتی تھی، لیکن اس کو ایک خوشبو اپنے شوہر کے جسم سے آتی تھی جس خوشبو کا مقابلہ اس کی کوئی خوشبو نہیں کر پاتی تھی۔ ہر طریقے سے اپنے خادم سے کہتی تھی جاؤ مدینے کے بازار میں جو خوشبو سب سے زیادہ قیمتی ہو، جو خوشبو سب سے زیادہ اچھی ہو، وہ خوشبو لے کر کے آؤ۔ عزیزان محترم، خوشبو منگائی جاتی اور خوشبو مل مل کر اپنے شوہر کے پاس جاتی، مگر جب شوہر کے جسم کی وہ خوشبو سنتی اپنی خوشبو پھیکی پڑ جاتی۔ اس کے بعد ایک دن کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، صرف آپ کی اس خوشبو سے مقابلہ کرنے کے لیے میں نے بہت سارے پیسے برباد کیے ہیں، مدینے کے بڑے بڑے عطاروں سے میں نے عطر کو خریدوایا ہے، بہت زیادہ قیمتی عطر میں نے استعمال کیے ہیں، مگر کوئی خوشبو مجھے آپ کے جسم کے خوشبو کی طرح نہیں آئی۔ آخر آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ صاحب یہ رسول کہتے ہیں اے میری شریک حیا، میں نے دنیا میں کوئی خوشبو نہیں لگائی، بس یہ بات ہے کہ مصطفیٰ نے ایک بار میرے جسم پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اس ہاتھ رکھنے کی یہ خوشبو ہے کہ کبھی میرے جسم سے خوشبو ختم بھی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائی
یہ نبی کا پسینہ ہے. جب امتی کا اور نبی کا پسینہ برابر نہیں ہو سکتا تو نبی اور امتی کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ ارے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے عزیزان محترم مصطفیٰ کا وہ مقام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب ہم نے آپ کو ذکر کو آپ کے لیے درجوں بلند فرما دیا. اور سرکار نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے. میں نے اس لیے اس حدیث کو پڑھا. آج لوگ کہتے ہیں نا نبی ہماری طرح، ہم بھی بشر وہ بھی بشر. میں نے کہا تو کس کھیت کی مولی ہے؟ ہر عمل مصطفیٰ کا امت کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے اعمال نبی کے ایسے ہیں جو نبی کے لیے جائز امتی کے لیے جائز نہیں. بے شک بے شک صحیح بات. آقا نے رکھا ہے صوم وصال. صوم وصال جانتے ہیں؟ صوم وصال روزے پہ روزہ رکھنا بے شک صحیح بات. جس میں ظاہر میں نہ کوئی افطار ہوتی ہو نہ کوئی سحری. روزہ ختم ہوا پھر دوبارہ سے روزہ شروع ہو گیا. آقا کریم روزہ صوم وصال رکھ رہے ہیں. صحابہ نے دیکھا نبی نے روزے رکھے ہیں تو آقا کی اداؤں پر قربان ہونے والے تھے. فوراً روزوں کی نیت کر لی کہ ہم بھی نبی کے پیچھے روزے رکھیں گے. ایک دن برداشت کیا، 2 دن برداشت کیے، تیسرا دن جب ہوا تو جسم پر لرزے طاری ہونے لگے. اب قدم ڈگمگانے لگے، چہرے کا رنگ فق ہو گیا. مصطفیٰ جو فرماتے ہیں جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں، اس نبی سے چھپا ہوا کچھ نہیں تھا. آقا نے صحابہ کو جب دیکھا اس پسماندگی کے عالم میں، نبی نے فرمایا کیا بات ہے، آخر یہ حالت کیوں ہو رہی ہے، یہ جسم پر نقاہت کیوں ہے، یہ جسم پر لرزہ کس وجہ سے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ روزے رکھے ہیں. آقا نے فرمایا کیسے روزے؟ سرکار صوم وصال رکھے. نبی نے فرمایا کس نے کہا تھا؟ کہا سرکار کہا کسی نے نہیں تھا. کہا پھر کیوں رکھے؟ کہا حضور آپ کو رکھتے دیکھا تو میں ہم نے رکھ لیے ہیں. عزیزان محترم آقا کا یہ فرمان دیکھو. نبی فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ بے شک میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. پتا چلا جب نبی کے صحابہ نبی کی طرح نہیں ہو سکتے تو آج 15ویں صدی کا ملا کیسے نبی کی طرح ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اس لیے حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت ہے. نبی یہ کون ہے؟ جان کائنات ہے. نبی افضل الانبیاء ہے. افضل الانبیاء، افضل الانسان ہی نہیں، افضل الانبیاء. کہ جو نبیوں میں کوئی نبی آپ کی طرح نہ ہو سکا، بلکہ حق یہ کہ سارے نبیوں کو آپ کے صدقے ہی میں نبوت عطا کی گئی. بلکہ رب نے تمام نبیوں سے روزے میثاق میں وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارے بعد تمہارے درمیان ایک نبی بھیجوں گا، اگر تم اس کا زمانہ پاؤ گے یہ بتاؤ کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. عزیزان محترم ہر نبی نے روزے میثاق میں اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ اگر وہ حبیب تیرا ہمارے زمانے میں آئے گا تو ہم اس کا کلمہ پڑھ کر کے اس کی ہر طریقے سے مدد کریں گے. عزیزان محترم یہ بات بتا رہی ہے کہ کوئی نبی میرے مصطفیٰ کی طرح نہیں ہے. حضرات اعلیٰ حضرت اسی لیے فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. حضرات محترم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا یہ عالم ہے کہ آج مصطفیٰ کی سیرت پر ایک نہیں دو نہیں، آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں پر تاریخیں لکھی جا رہی ہیں، ان کی ہسٹری لکھی جا رہی ہے، مگر کسی کی ہسٹری چند کتابوں میں، کسی کی ہسٹری کسی میں. مصطفیٰ کی سیرت وہ سیرت ہے کہ جس پر آج تک تقریباً 62 لاکھ کتابیں لکھی گئی ہیں. کتنی؟ 62 لاکھ. اور یہ لکھنے والے خالی کلمہ پڑھنے والے نہیں، بلکہ ہر قوم کے مفکر نے مصطفیٰ کی سیرت پر قلم اٹھایا اور لکھتے لکھتے بعد میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی عظمت والی ہستی ہے جس کا کردار سب سے نکھرا سب سے اجلا تو وہ محمد عربی کی ہستی ہے، جس پر عمل کرنے کے بعد صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں بلکہ دنیا کی جو قوم ان کو فالو کرے گی وہ دنیا میں کامیاب ہوتی نظر آئے گی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم خود کو مسلمان بتاتے ہیں مگر کردار ہمارا مسلمانوں جیسا نہیں ہے. آج ہمارا طریقہ مسلمانوں جیسا نہیں ہے. حضرات محترم ہم نے میلاد مصطفیٰ منائی ہے تو میلاد مصطفیٰ کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ پر عمل کریں. نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ جمعے کی نہیں پوچھ رہا، 5 وقتہ پوچھ رہا ہوں.
जुमे में तो हर आदमी आता है, और नमाजियों का जोश तो अभी देखने का था जब लॉकडाउन में मसाजिद बंद थी। जी जी फिर तो अगर इमाम साहब ने एक आदमी को अंदर कर लिया, वो 4-5 की इजाजत थी तो दूसरे वाले 5 करने, बोले क्यों, ये क्या बहुत बड़े, हम खुद पढ़ेंगे। इमाम साहब को फांसी के तख्ते पर लटकाने के चक्कर में पड़े थे कि हम भी पढ़ेंगे। मैंने कहा काश ये जज्बा तेरा हर कौम में, हर दौर में रहे कि हम भी नमाज पढ़ेंगे। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा रहेगा तो ये कोरोना कोरोना कोई चीज ही नहीं है, फिर तो सारी चीजों का इंतजाम मेरा रब फरमाने वाला है कि नहीं? अरे फरमाने वाला है कि नहीं? इसलिए हजरात मोहतरम, हमें सीरत मुस्तफा पर भी अमल करना है। आज हम अपने आप को मुसलमान बताते हैं, मगर झूठ हमारे अंदर दाखिल है, शराबखोरी हमारे अंदर है, जुएबाजी हमारे अंदर है, जिनाकारी हमारे अंदर है, चोरी यारी बक्कारी हमारे अंदर है। मैंने कहा जिस नबी का कलमा पढ़ते हो और ये भी जानते हो कि उसी नबी के सदके में अल्लाह ताला सारे अमाल का हिसाबो किताब करेगा, तो आखिर रब की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर जाओगे? मुस्तफा की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर खड़े होगे? क़यामत के दिन कौन सा मुंह लेकर के कब्र में प्यारे मुस्तफा का सामना करोगे जब नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे? हजरात मोहतरम, ये जिंदगी 4 दिन की है। 4 दिन के बाद जब सांसें थमती है, जब मौत का फरिश्ता आता है, तो आपकी दौलत भी यही रह जाती है, आपकी मानो हशमत सरबत सब कुछ यही रह जाती है। आपके जो अमाल हैं वो अमाल आपके साथ जाने वाले हैं। और आजकल तो ये भी भरोसा नहीं है कि हम 60 साल तक जिंदा रहेंगे। सही बात है कोई पता? फास्ट, जितनी लाइफ फास्ट है उतना ही सब कुछ फास्ट है। घर से निकलता है, पूरे कुनबे का सारा मामला तय करके कि यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, घर आऊंगा। घर से गया तो पता चला कि पुटलिया बन के आ रहा है, सीधा सादा भी नहीं आया, पोटली बनवा के जरा सारा पिसाया, खुरच के लाया गया। वजह क्या थी? क्या सोचा था कि मेरा ये हाल होगा? और ये कोई भी नहीं सोच सकता, ना आप सोच सकते ना मैं सोच सकता। हजरात मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी की हर सांस को गनीमत समझ करके प्यारे अल्लाह की बारगाह में सजदे करते रहें। जो दिन, जो सांसें हमें अल्लाह अता कर रहा है, उनको जिंदगी के साथ हम उनको अल्लाह की बारगाह में रख दें। और बताऊं आपको सबसे ज्यादा अच्छा नेक अमाल की तरफ, आप जानते हैं शैतान का सबसे ज्यादा बड़ा हरबा क्या है आदमी के ऊपर? गुनाह करा के ये उसको मजबूर करना, अरे यार तौबा कर लेंगे अभी। ये शैतान का सबसे बड़ा हरबा है। अरे अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, कल तौबा कर लेंगे, कल तौबा कर लेंगे, आज और कर ले, कल तौबा कर लेंगे। ये कल कभी नहीं आता, और एक दिन ऐसा आता है कि कल बेकल हो जाता है। फिर ना मौका मिलता है तौबा का और ना मौका मिलता है गुनाहों को माफ कराने का। हजरात मोहतरम, जब कभी गुनाह का ख्याल दिल में आए तो ये सोचो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस गुनाह की तरफ जाऊं और मेरी मौत का वक्त आ जाए, मेरी मौत का वक्त आ जाए। जब आदमी ये बात सोचेगा, अगर वो जुए के अड्डे की तरफ जा रहा होगा और जहन उसका काम करे कहीं ऐसा ना हो मैं वहां जाकर बैठूं और मौत का फरिश्ता आ जाए, तो यकीन जानो जो कदम जुए के अड्डे से बिल्कुल ठहर जाएंगे। अगर कभी शराब उसके सामने होगी और वो चाहे कि 2-4 घूंट लगा दिए जाए, उसके बाद फिर उसको ये ख्याल आए कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर जाम लगाऊं और उधर मौत का पैगाम आ जाए, और उस हालत में अगर मौत हो जाए तो उस वक्त अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर जाओ? कसम अल्लाह की, आप उस गुनाह से रुक जाएगा। अगर आदमी चोरी की तरफ जाता है और ये ख्याल आ जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं चोरी की तरफ जाऊं और मेरी मौत का वक्त आ जाए, कहीं अल्लाह की तरफ से पैगाम आ जाए और मैं चोरी करते हुए मर जाऊं, उस वक्त मेरा क्या हाल होगा? अजीजान गिरामी, जब ये ख्याल इंसान के दिल में बार बार आता रहेगा तो इंसान कभी गुनाहों की तरफ रागिब नहीं होगा, हमेशा गुनाहों से बचता रहेगा। आज हमारे गुनाह बेशुमार हैं, आज हम अपने आप को मुस्तफा का दीवाना बताते हैं, यकीनन है, मगर दीवानगी उस वक्त कामयाब हो सकती है, दीवानगी उस वक्त हक और सादिक हो सकती है जब हम सीरत मुस्तफा के पहलू को देखें, जब नबी ये कौनैन के हम पहलू पर अमल करें। आज हमें से मालदार बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे हमारे आसपास में गरीब होते हैं, मालदार अपने माल की नुमाइश करता है, जबकि नबी फरमाते हैं ए दुनिया के मालदारों, कभी गरीबों के सामने अपने माल की नुमाइश मत करो। कभी सरकार ने फरमाया ए बीवी वाले शौहरों, कभी बेवाओं के सामने अपनी बीवियों से मोहब्बत का इजहार मत करो, इसलिए कि तुम्हारा ये मोहब्बत का इजहार उस बेवा के दिल को चकनाचूर कर देता है।
حضرات محترم یہ سیرت مصطفیٰ ہے. ہم کب سیرت مصطفیٰ پر عمل کریں گے؟ عزیزان محترم یہ میلاد النبی منانے کا مقصد خالی یہ نہیں کہ ہم نے نعرے لگا لیے، ہم نے ڈیکوریشن کر دیا، ہم نے جلسہ سجا لیا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ کے کسی نہ کسی پہلو پر عمل کریں. بے شک سبحان اللہ. بے شک. غریب انسان مصطفیٰ کو مانتے ہو تو مصطفیٰ کا کردار بھی ہونا چاہیے نا. نبی نے اپنے امتیوں کو ذرا ذرا سے عمل پر کتنی کتنی نیکیاں دلا دی ہم سوچ نہیں سکتے. سرکار کا ایک فرمان، مصطفیٰ فرماتے ہیں کسی یتیم بچے کو جب زمین پر چلتے دیکھو، جب کوئی یتیم تمہارے سامنے آئے، نبی نے فرمایا اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو محبت سے. یہ نہیں کہا کہ اس کو مال بخش دو یا کچھ بھی، وہ تو تیری مرضی ہے تو دے. نبی فرماتے ہیں شفقت سے ہاتھ پھیر دے. آقا فرماتے ہیں جتنے بال تیرے ہاتھ سے مس ہوں گے اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے تجھے نیکی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم اگر کسی یتیم کو دیکھتے ہیں تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس کے پھٹے پرانے کپڑے، اس کے جسم پر میلا کچیلا لباس، اس کے بالوں میں بھری ہوئی دھول جو ہمیں یقیناً گھن دلا دیتی ہے. مگر مصطفیٰ نے اسی لیے تجھے یہ تربیت دی تھی کہ تو اس سے گھن مت کرنا، بلکہ ہو سکتا ہے یہ بچہ تیری ضمانت شفاعت کی ہو جائے، یہ بچہ تیری جنت کی ضمانت ہو جائے. عزیزان محترم ان چیزوں پر عمل کب ہوگا؟ کب مصطفیٰ کی سیرت پر ہم عمل کریں گے؟ کب ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں گے؟ کب ہم دین کی خدمت کریں گے؟ کب ہمارا ضمیر جاگے گا؟ کب ہم گناہوں سے توبہ کریں گے؟ ابھی وقت ہے، آج توبہ کر لو تاکہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری آخرت کا سامان تمہیں عطا فرمائے.